هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. الثانية أن كل من تلك الأبعاد مشتمل على البعد الذي قبله وعلى زيادة زراع. مثلا البعد الأول عاني همزها مشتمل على البعد الأصلي عاني باجة وزيادة زراعين، والبعد الثاني عاني واوزها مشتمل على همزها وزيادة زراعين، وهكذا إلى غير النهاية. فكل بعد من الأبعاد المفروزة فوق البعد الأصلي مشتمل عليه وعلى زيادة، فها هنا زيادات غير متناهية بعدد الأبعاد الغير المتناهية التي فوق البعد الأصلی۔ یا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان ابعاد میں سے ہر ایک اپنے سے پہلے والے بعد پر اور ایک ذرا کی زیادتی پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر بعد اول یعنی حمزہ، یہ بعد اصل یعنی باجیم پر اور ایک ذرا کی زیادتی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بعد ثانی یعنی واوزہ حمزہ پر اور ایک ذرا کی زیادتی پر مشتمل ہے، اور اسی طرح غیر نہایت تک کہہ رہے کہ پس ان ابعاد میں سے ہر ایک جو بعد اصل کے اوپر فرض کیے گئے ہیں بعد اصل پر اور ایک ذرا کی زیادتی پر مشتمل ہے۔ کہہ رہے کہ فہا ہونا زیادات غیر متناہیۃ بعدد الابعاد الغیر المتناہیۃ التي فوق البعد الاصلی، کہ اس جگہ غیر متناہی زیادتیاں ہیں ان ابعاد غیر متناہیہ کی تعداد کے مطابق جو بعد اصل کے اوپر ہیں۔ یہ مقدمہ ثانیہ ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ مقدمہ اولیٰ سے آپ کو معلوم ہوا کہ ابعاد غیر متناہیہ پائے جا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ بعد اصل کے اوپر جو ابعاد یعنی ابعاد غیر متناہیہ فرض کیے گئے ہیں ان میں سے ہر بعد اپنے سے پہلے والے بعد پر اور ایک ذرا کی زیادت پر مشتمل ہے۔ مثال سمجھا رہے ہیں، مثلا بعد اول یعنی بعد حمزہ، اسی کو آپ لے لیجیے، یہ اپنے ماتحت یعنی بعد اصل اور اس کے بعد کی ایک ذرا کی زیادت پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بعد ثانی یعنی بعد واوزہ کو دیکھیے، یہ بعد حمزہ پر اور ایک ذرا کی زیادت پر مشتمل ہے۔ اسی طرح غیر نہایت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ جب ہر بعد ایک ذرا کی زیادتی پر مشتمل ہوگا تو چونکہ ابعاد کی تعداد غیر متناہی ہے اس لیے اس کی جو زیادتیاں بھی ہوں گی وہ بھی غیر متناہی ہوں گی، لہذا مبدأ واحد سے نکلنے والے دو خطین غیر متناہیان کے درمیان غیر متناہی زیادتیاں پائی گئیں۔ الثالثۃ أن كل جملة من تلك الزيادات الغير المتناهية فإنها موجودة في بعد واحد فوق الأبعاد المشتملة على تلك الجملة، وإلا لم يوجد فوق تلك الأبعاد بعد، فيلزم أن يوجد في تلك الأبعاد بعد هو آخر الأبعاد، ويلزم من هذا تناهي الخطين على تقدير عدم تناهيهما وأنه محال۔ مثلا الزيادتان الموجودتان في البعد الأول والثاني موجودتان في البعد الثالث، لأن البعد الثالث مشتمل على البعد الثاني المشتمل على البعد الأول، فنشتمل عليهما وعلى زيادتهما بالضرورة، وكذا الزيادات الثلاث المشتمل عليها الأبعاد الثلاثة موجود في البعد الرابع، وهكذا إلى ما لا نهاية له۔ کہہ رہے کہ الثالث تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان كل جملة من تلك الزيادات الغير المتناهية فإنها موجودة في بعد واحد فوق الأبعاد المشتملة على تلك الجملة، کہ ان زیادات غیر متناہیہ کا ہر مجموعہ اس بعد کے اندر موجود ہے جو اس مجموعہ مشتمل ابعاد سے اوپر ہے۔ وإلا لم يوجد فوق تلك الأبعاد بعد، ورنہ ان ابعاد سے اوپر کوئی بعد نہیں پایا جائے گا۔ فيلزم أن يوجد في تلك الأبعاد بعد وآخر الأبعاد، بس یہ لازم آئے گا کہ ان ابعاد میں سے ایک ایسا بعد پایا جائے جو آخری بعد ہو۔ ويلزم من هذا تناهي الخطين على تقدير عدم تناهيهما وأنه محال،
اور اس سے دونوں خطوں کا متناہی ہونا لازم آئے گا باوجود ان دونوں کے غیر متناہی فرض کرنے کے۔ شارح کہتے ہیں کہ محال ہے۔ اب اس کو مثال سمجھا رہے ہیں، مثلا الزیادتان الموجودتان فی البعد الاول والثانی موجودتان فی البعد الثالث لأن البعد الثالث مشتمل على البعد الثاني المشتمل على البعد الأول فيشتمل عليهما وعلى زيادتها بالضرورة۔ مثلا وہ دو زیادتیاں جو بعد اول اور بعد ثانی میں موجود ہیں بعد ثالث میں موجود ہوں گی، اس لیے کہ بعد ثالث اس بعد ثانی پر مشتمل ہے جو بعد اول پر مشتمل ہے، بس بعد ثالث ان دونوں پر یعنی بعد اول اور بعد ثانی پر اور ان دونوں کی زیادت پر بداہتاً مشتمل ہوگا۔ وَكَذَا الزِّيَادَاتُ الثَّلَاثُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْأَبْعَادُ الثَّلَاثَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْبُعْدِ الرَّابِعِ وَهَكَذَا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ۔ اور ایسے ہی وہ تین زیادتیاں جن پر تینوں ابعاد مشتمل ہیں بعد رابع کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح غیر نہایت تک۔ مقدمات ثلاثہ میں سے یہ تیسرا مقدمہ ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مقدمہ ثانیہ سے زیادات غیر متناہیہ ثابت ہو گئی ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان زیادات غیر متناہیہ کا ہر مجموعہ اس سے اوپر والے بعد کے اندر موجود ہے۔ اب نقشہ میں دیکھیے، بعد اول اور بعد ثانی، اس میں جو دو زیادتیاں ہیں ان دونوں کا مجموعہ اس سے اوپر والے بعد ثالث کے اندر موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد ثالث بعد ثانی پر مشتمل ہے اور بعد ثانی بعد اول پر مشتمل ہے، لہذا بعد ثالث بعد اول پر مشتمل ہوگا، اور جب بعد ثالث بعد ثانی اور اول دونوں پر مشتمل ہے تو ان کے اندر بعد اصل سے اوپر جو دو زیادتیاں ہیں ان پر بھی مشتمل ہوگا۔ شارح کہتے ہیں کہ لہذا یہ دونوں زیادتیاں بعد ثالث کے اندر موجود ہوں گی۔ اسی طرح بعد ثالث کی زیادتی کو ملا کر تینوں زیادتیوں کا مجموعہ چوتھے بعد کے اندر موجود ہے، اور چار زیادتیوں کا مجموعہ یہ پانچویں بعد کے اندر موجود ہے، اور پانچ زیادت کا مجموعہ یہ بعد ثالث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح چھ زیادتیوں کا مجموعہ یہ بعد سابع کے اندر موجود ہوگا۔ شارح کہتے ہیں کہ اسی طرح الی غیر نہایت تک زیادات کا ہر مجموعہ اوپر والے بعد کے اندر موجود ہوتا چلا جائے گا، اور تمام زیادات غیر متناہیہ کا مجموعہ بھی ایک بعد کے اندر موجود ہوگا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادات کا کوئی مجموعہ اگر اس سے اوپر والے بعد کے اندر موجود نہ ہو تو یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی بعد ہے ہی نہیں، یا اس وجہ سے ہوگا کہ اوپر بعد تو موجود ہے مگر وہ اپنی ماتحت زیادات کے مجموعے پر مشتمل نہیں ہے۔ ابھی جو دوسرا شق ہے نا یہ خلاف مفروض ہے، اس لیے کہ ابھی دوسرے مقدمے کے اندر ہم نے ثابت کیا تھا کہ ہر بعد اپنے ماتحت بعد اور ایک ذرا کی زیادت پر مشتمل ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اوپر ایک بعد ہو اور وہ نیچے کی زیادتی کے مجموعہ مشتمل نہ ہو۔ اب رہ گیا شق اول، یعنی جب کہ زیادات کے مجموعے سے اوپر کوئی بعد نہ ہو، تو اس میں زیادات کے مجموعے میں ایک ایسا بعد پایا گیا جو آخر الابعاد ہے، یعنی جس پر جا کر ابعاد کی بعد کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس صورت میں دونوں خطوں کا متناہی ہونا لازم ہوتا ہے، حالانکہ مبدأ واحد سے نکلنے والے دونوں خط غیر متناہی فرض کیے گئے تھے، تو غیر متناہی کا متناہی ہونا لازم آئے گا۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ محال ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زیادات غیر متناہی کا ہر مجموعہ ایک بعد کے اندر موجود ہو۔ فَإِذَا تَمَهَّدَتِ الْمُقَدِّمَاتُ فَنَقُولُ إِنِ امْتَدَّ الْخَطَّانِ الْخَارِجَانِ مِنْ مَبْدَأٍ وَاحِدٍ إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ لَزِمَ أَنْ يُوجَدَ بَيْنَهُمَا أَبْعَادٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ مُتَزَائِدَةٌ بِقَدْرٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا بِحُكْمِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى، فَيُوجَدُ بَيْنَهُمَا زِيَادَاتٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ بِحُكْمِ الْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ، وبحكم المقدمة الثالثة يوجد تلك الزيادات الغير المتناهية في بعد واحد،
والبعد المشتمل على الزيادات الغير المتناهية غير متناهٍ فيوجد بين الخطين بعد واحد غير متناه محصورا بين حاصرين فثبت ما ادعيناه من الملازمة واندفع المنع المذكور. فإذا تمهدت المقدمات فنقول إن امتد الخطان الخارجان من مبدأ واحد إلى غير النهاية لزم أن يوجد بينهما أبعاد غير متناهية متزائدة بقدر واحد وهذا بحکم المقدمۃ الاولی. کہہ رہے ہیں جب تمہیداً 3 مقدمات بیان ہو چکے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مبدأ واحد سے نکلنے والے 2 خط غیر نہایت تک دراز ہوں تو یہ لازم آئے گا کہ ان دونوں کے درمیان ابعاد غیر متناہیہ پائے جائیں جو ایک مقدار کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں، اور یہ مقدمہ اولی کے حکم سے ہے. کہہ رہے فیوجد بینہما زیادات غیر متناہیۃ بحکم المقدمۃ الثانیہ. بس ان دونوں خطوں کے درمیان مقدمہ ثانی کی وجہ سے زیادات غیر متناہیہ پائی جائیں گے. وبحکم المقدمۃ الثالثۃ یوجد تلک الزیادات الغیر متناہیۃ فی بعد واحد. کہہ رہے اور مقدمہ ثالثہ کی وجہ سے وہ غیر متناہی زیادتیاں ایک بعد کے اندر موجود ہوں گی. والبعد المشتمل على الزيادات الغير المتناهية غير متناه فيوجد بين الخطين بعد واحد غير متناه محصورا بين حاصرين. اور وہ بعد جو زیادات غیر متناہیہ پر مشتمل ہے غیر متناہی ہے، پس 2 خطوں کے درمیان ایک بعد غیر متناہی 2 حاصروں کے درمیان محصور ہو کر پایا جائے گا. فثبت ما ادعيناه من الملازمة واندفع المنع المذكور. کہہ رہے ہیں پس وہ تلازم جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے وہ ثابت ہو گیا، اور جو اعتراض تھا ماقبل میں ذکر کیا گیا تھا وہ دور ہو گیا. فإذا تمهدت المقدمات. شارح نے اس سے قبل فرمایا تھا کہ اجسام کے متناہی ہونے کی یہ دلیل بغیر مقدمات ثلاثہ کی تمہید کے واضح نہیں ہوگی. تمہید مقدمات کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ شیئن فشیئن ابعاد فرض کرنے کے بعد بھی بعد غیر متناہی کا پایا جانا اور اس کا محصور بین الحاصرین ہونا لازم آ رہا ہے. اب شارح 3 مقدمات کو تمہیداً ذکر کرنے کے بعد اجسام کے متناہی ہونے کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمام اجسام غیر متناہی ہوں تو مقدمہ اولی کے پیش نظر مبدأ واحد سے 2 خط الی غیر نہایہ دراز ہوتے چلے جائیں گے، جن میں سب سے پہلا بعد یہ بعد اصل، اور پھر بعد اول، پھر بعد ثانی، پھر بعد ثالث، پھر بعد رابع، جیسے کہ ہم نے نقشہ میں دیکھا تھا، الی غیر نہایہ یہ دراز ہوتے چلے جائیں گے. پھر مقدمہ ثانیہ کی روشنی میں ان دونوں خطوں کے درمیان زیادات غیر متناہیہ موجود ہوں گی، اور مقدمہ ثالثہ کی وجہ سے وہ زیادات غیر متناہیہ ایک بعد کے اندر موجود ہوں گی، کیونکہ جب زیادات کا ہر مجموعہ ایک بعد میں ہے تو تمام زیادات کا مجموعہ بھی ایک بعد میں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جو بعد زیادات غیر متناہیہ پر مشتمل ہے وہ غیر متناہی ہوگا، کیونکہ وہ زیادات غیر متناہیہ کے لیے ضرب ہوگا اور وہ زیادات اس کے لیے مضروب ہوں گی، اور مضروب جب غیر متناہی ہو تو اس کے ضرب کا بھی غیر متناہی ہونا ضروری ہے، اس لیے بعد بھی غیر متناہی ہوگا. لہذا یہ ثابت ہوا کہ مبدأ واحد سے نکلنے والے دونوں خطوں کے درمیان ایک بعد غیر متناہی پایا گیا، اور وہ بعد غیر متناہی ہونے کے باوجود دونوں خطوں کے درمیان گھرا ہوا ہونے کی وجہ سے محصور بین الحاصرین ہے، اور غیر متناہی کا محصور بین الحاصرین ہونا محال ہے، کیونکہ محصور ہونا متناہی ہونے کو مستلزم ہے. تو غیر متناہی کے محصور ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بعد متناہی بھی ہے اور غیر متناہی بھی ہے، اور یہ محال ہے. بہرحال غیر متناہی کا محصور ہونا محال ہے، اور جو مستلزم محال وہ بھی محال ہوتا ہے، بس اجسام کا غیر متناہی ہونا بھی محال ہے. تو ہمارا جو دعوت تھا شروع کے اندر کہ ان الاجسام کلھا متناہیۃ، کہ تمام کے تمام اجسام متناہی ہیں، یہ دعویٰ ثابت ہو گیا. تو آپ نے دیکھا
کہ اس دلیل مفصل سے ہمارا دعویٰ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام اجزاء متناہی ہوتے ہیں، اور شیخ کا اعتراض مذکور کہ شیئن فشیئن ابعاد فرض کرنے سے کوئی بعد غیر متناہی پایا نہیں جاتا، بلکہ بے شمار ابعاد متناہیہ کا ثبوت ہوتا ہے، یہ بھی دور ہو گیا۔